کہ کل پارلیمان کا ایک اور بھی بہت غلط استعمال ہوا ہے۔ رانا تنویر صاحب پرانے سینئر پارلیمنٹیرین ہیں، جس طرح انہوں نے فارمر فرسٹ لیڈی اور عمران خان صاحب کی ذاتی زندگی پہ، گھر کی خاتون پہ ایک حملہ کیا ہے، یہ بالکل شان نہیں ہے پارلیمان کے۔ میں اسپیکر نیشنل اسمبلی اور جتنے بھی وہاں لوگ موجود ہیں، خاص کر وزیر اعظم کی شاید موجودگی میں یہ ساری گفتگو ہوئی، اور ساتھ میں ڈیفنس منسٹر خواجہ آصف بھی موجود تھے، وہ ان کی گفتگو پہ باقاعدہ مسکرائے۔ ان کو شرم آنی چاہیے۔ گھر کی خواتین کو سیاست سے اور اس طرح سے باپردہ خواتین کے بارے میں یہ گفتگو کرنا نہ ہماری روایات ہے، نہ ہمارا دین اس کی اجازت دیتا ہے، اور رمضان کے مہینے میں شیطان تو سارے بندے میں ایک کل رات کھلا ہوا تھا۔ صاحب کا نظام ہونا چاہیے۔ بڑے افسوس سے میں کہنا چاہوں گا کہ کل رات ایک بار پھر وہی تاریخ دہرائی گئی جو 1997 میں ہوا تھا۔ 1997 میں بھی میاں نواز شریف صاحب کی حکومت میں نون لیگ نے اسی سپریم کورٹ پہ ایک شب خون مارا تھا اور اپنے کارکنوں کے ذریعے ایک حملہ کیا تھا۔ افسوس کی بات یہ ہے کہ کل رات پارلیمان جب پورا ملک عشاء کی نماز پڑھ رہے تھے اور تراویح پڑھ رہے تھے، اور ہماری معلومات کے مطابق جو ہمارا دین ہمیں سکھاتا ہے وہ یہ ہے کہ رمضان میں ویسے ہی شیطان باندھ دیے جاتے ہیں، تو کل رات جب پورا ملک مصروف تھا تراویح میں، یہ حکومت وقت مصروف تھی سپریم کورٹ پہ ایک اور حملہ کرنے میں۔ آپ کا جو ارادہ ہے وہ وقت اس کا تعین کرتا ہے۔ آپ چاہتے ہوں گے کہ آئین میں ایک اچھی ترمیم کریں، لیکن کیا آپ نے یہ وقت چنا کہ اتنا اہم کیس سپریم کورٹ میں سنا جا رہا ہے الیکشن کا سو موٹو پہ، اور آپ اسی پاور کو کرٹیل کرنے کے لیے کل رات بیٹھے ہیں؟ 22 کروڑ عوام کا حق ہے کہ الیکشن ہو، اور آپ 22 کروڑ عوام کے پیسوں پہ چلنے والے پارلیمان میں انہی کے حق پہ شب خون مارنے کے لیے کل رات اکٹھے ہوئے۔ بڑا افسوس ہوا۔ ہاں، ہم بھی سمجھتے ہیں جوڈیشل ریفارمز ہونی چاہیے، لیکن ٹائمنگ اس کی بڑی اہم ہے۔ ہم نے سول لا ریفارمز کی، ہم نے کرمنل لا ریفارمز کی عام پاکستانی کے لیے، کہ جو 10 15 سال عدالتوں میں رولتے ہیں وہ نہ رولیں۔ ہماری حکومت میں ہوا، آپ نے اس کو روک دیا کیونکہ آپ نہیں چاہتے کہ عوام کو ان کا انصاف ان کی دہلیز پہ ملے۔ اور آج آپ دیکھ لیں پورا پاکستان کے تمام وکلاء جو ہے وہ احتجاج میں ہیں، وہ اپنا موقف رکھنے کے لیے، اپنی بات رکھنے کے لیے آج لاہور میں اکٹھے ہو رہے ہیں۔ سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن لاہور ہائی کورٹ بار کے نیچے پورے ملک کے وکلاء آج سپریم کورٹ سے، آج عدلیہ سے، آج آئین کے ساتھ اپنی جو ایک لانگ ٹائم کمٹمنٹ ہے اس کا ادا کرنے کے لیے آج لاہور میں اکٹھے ہو رہے ہیں۔ اور یہ ملک بنایا بھی قانون دان نے تھا، اور اس کو بچائے گی بھی انشاءاللہ۔ یہ کالا کوٹ بچائے گا اور پاکستان کے عوام بچائیں گے۔ لیکن جو کل رات ہوا، بڑا افسوس ہوا۔ آج پوری کابینہ یہاں آئی ہوئی ہے۔ میری معلومات کے مطابق سپریم کورٹ میں کابینہ کے اجلاس تو نہیں ہوتے، سرکار کے خرچے پہ ٹائیاں لگا کے جھنڈے لہراتے ہوئے آپ یہاں آ رہے ہیں۔ آپ جائیں اپنی وزارتوں میں بیٹھ کے اپنا کام کریں۔ آپ یہاں پہ کیا کرنے آئے ہیں؟ کیا آپ ایز اے فیڈرل منسٹر یہاں پہ آ کے کوئی حکومتی موقف پیش کرنے کے لیے آئے ہوئے ہیں؟ کل تو آپ کے جو سب سے بڑے ملک کے وکیل ہیں اٹارنی جنرل صاحب، ان کے پاس تو جواب تک نہیں تھا دینے کو۔ اور ایک اور بات بھی، آج میں اپنی ملک کی سب سے بڑی عدالت کے ہاتھے میں کھڑا ہوں، میں درخواست کرتا ہوں بڑے ہی ادب سے کہ اس ملک میں آئین موجود ہے، سپریم کورٹ موجود ہے، عدالتیں موجود ہیں، ہمارے بہت سے کارکنان اٹھائے جا رہے ہیں۔ اظہر مشوانی صاحب کا ہفتہ ہونے کو آیا، ان کا کچھ عطا پتہ نہیں۔ حنان بیرسٹر حسان نیازی صاحب، بیرسٹر حسان کے ساتھ جو ہو رہا ہے، جس طرح ان کو عدالتوں میں اور جس طرح ان کو مختلف شہروں میں گھسیٹا جا رہا ہے، یہ بالکل شخصی آزادی کے، سیاسی آزادی کے، بنیادی حقوق کے خلاف ہے۔ اور ہم کیا گلہ کریں کہ ملک کے سابق وزیر اعظم پہ حملہ بھی ہو چکا، اس کی انویسٹیگیشن اسی طرح پڑی ہے، اور 100 سے زیادہ کیسز عمران خان صاحب پہ، سابق وزیر اعظم پہ ہوئے ہیں۔ اس کا ضرور ہماری اعلیٰ عدلیہ کو نوٹس لینا چاہیے۔ بالکل آپ کسی کو گرفتار کرتے ہیں قانون کے مطابق کریں، 24 گھنٹے میں آئین کے مطابق کسی عدالت میں پروڈیوس کریں۔ یہ کوئی طریقہ نہیں ہے کہ 6-7 دن تک لوگ غائب ہیں اور پھر اچانک نکل آئیں گے، یہ بالکل غلط بات ہے۔ آج ایک بار پھر انتہائی اہم پروسیڈنگ اب ہونے والی ہے۔ میں حکومت کو کہنا چاہتا ہوں اگر آپ واقعی عوامی لوگ ہیں اور اگر آپ ووٹ کو عزت دینے کی پالیسی پہ ابھی تک کار فرما ہیں تو عوام سے نہ ڈریں، الیکشن سے نہ بھاگیں، اور الیکشن سے بھاگنے کے لیے آئینی ترامیم اور جوڈیشل ریفارمز کی آڑ میں آپ نہ چھپیں۔ اور ایک اور بھی بات، جو آپ سو موٹو نوٹس میں چینج کرنا چاہتے ہیں وہ ایک آئینی ترمیم کے ذریعے ہوگا۔
اور اس کے لیے آپ کے پاس 2/3 میجورٹی بھی نہیں ہے. کسی بھی سب آرڈینیٹ لیجسلیشن، بے شک وہ ایکٹ آف پارلیمنٹ ہی کیوں نہ ہو، آپ اس کے ذریعے آئینی ترامیم کا راستہ جو ہے وہ ہموار نہیں کر سکتے. آئینی ترامیم کرنے کے لیے آپ کو 2/3 اکثریت چاہیے. دیکھیں، آئین پہ عمل کریں، الیکشن کی طرف جائیں، سپریم کورٹ پہ بھی بوجھ کم ہوگا، عوامی مسائل سننے کا ان کو موقع ملے گا، اور آپ اپنے مسائل سیاسی طریقے سے حل کریں. اسی میں سب کی خیر ہے. بہت شکریہ. سر بتائیے گا کہ پاکستان تحریک انصاف کی پارلیمان میں یا قومی اسمبلی میں عدم موجودگی کا فائدہ اٹھا کر حکومت جو ہے بات کر رہی ہے، کیا آپ کو لگتا ہے کہ جو آپ نے اسمبلی سے باہر جانے کا فیصلہ کیا تھا وہ غلط تھا؟ کیا اس فیصلے پر پچھتاوا ہے ابھی؟ اس وقت ان حالات میں وہ فیصلہ ہوا تھا، اور میرے خیال میں اس کے بعد قوم عمران خان صاحب کے ساتھ کھڑی ہوئی، اور انشاءاللہ جلدی آنے والے ہیں، اور 2/3 سے انشاءاللہ آنے والے ہیں. علی محمد صاحب، یہ فرمائیے گا کہ اگر جس طرح آپ کہہ رہے ہیں کہ حملہ آور ہوئی، ماضی میں ہم نے دیکھا بھی خیر، اور ایک دفعہ پھر حملہ آور ہونے جا رہی ہے نون لیگ، تو پاکستان تحریک انصاف ویسے تو جلسوں میں کہتی ہے کہ ہم عدلیہ کے ساتھ کھڑے ہیں، اس کی پریکٹیکل شیپ کیا ہو سکتی ہے؟ ایک ویسے میں آپ کو بتاؤں، ایک انہوں نے ترقی کر لی ہے. پہلے نون لیگ اکیلے حملہ آور ہوئی تھی، اب آئین بنانے والی جماعت کو بھی ساتھ شامل کر لیا ہے. تو کل جو انہوں نے کیا پیپل پارٹی کو ساتھ ملا کے، ویسے ایک بات میں کہوں گا کہ کل پارلیمان کا ایک اور بھی بہت غلط استعمال ہوا ہے. رانا تنویر صاحب پرانے سینئر پارلیمنٹیرین ہیں، جس طرح انہوں نے فارمر فرسٹ لیڈی اور عمران خان صاحب کی ذاتی زندگی پہ، گھر کی خاتون پہ ایک حملہ کیا ہے، یہ بالکل شان نہیں ہے پارلیمان کے. میں اسپیکر نیشنل اسمبلی اور جتنے بھی وہاں لوگ موجود ہیں، خاص کر وزیر اعظم کی شاید موجودگی میں یہ ساری گفتگو ہوئی، اور ساتھ میں ڈیفنس منسٹر خواجہ آصف بھی موجود تھے، وہ ان کی گفتگو پہ باقاعدہ مسکرائے. ان کو شرم آنی چاہیے. گھر کی خواتین کو سیاست سے اور اس طرح سے باپردہ خواتین کے بارے میں یہ گفتگو کرنا نہ ہماری روایات ہے، نہ ہمارا دین اس کی اجازت دیتا ہے. اور رمضان کے مہینے میں شیطان تو سارے بندے میں ایک کل رات کھلا ہوا تھا. سر پریکٹیکل شیپ کیا ہوئی تھی؟ میرا سوال یہ تھا سر. اگر آپ وہاں ہوتے ہیں تو افیکٹو جواب دیتے، کہ آپ کو لگتا ہے کہ سسٹم سے باہر آ کر جو ہے آپ نے لڑائی جو لڑی ہے وہ مقصد نہیں ہے، سسٹم میں رہتے ہوئے زیادہ مقصد؟ انشاءاللہ دوبارہ پارلیمنٹ میں ہم آئیں گے، اپنا رول ادا کریں گے. لیکن آپ کو میں یہ بھی بتا دوں، جمہوری جدوجہد میں صرف پارلیمان نہیں ہوتا، عوام سب سے بڑا پارلیمان ہے، اور عوام کے پارلیمان میں عمران خان صاحب روز جا رہے ہیں اور عوام ان کے ساتھ ہے. آپ مجھے بتائیں یہ کیوں اتنے پریشان ہیں؟ لاہور کا جو جلسہ ہوا ہے، میں پچھلے 10 سال سے لاہور مینار پاکستان کی جلسوں میں جا رہا ہوں. جتنا خوف انہوں نے کریٹ کیا تھا، جتنے پرچے کاٹے، جتنے انہوں نے لوگوں کے گھروں پہ چھاپے مارے، جو چار دیواری کے تقدس کو پامال کیا، سٹنگ لیڈی ڈاکٹرز کو اٹھایا گیا، کیا نہیں کیا. افطاری کے وقت تک لاہور میں کسی کو جھنڈا نکالنے کی اجازت نہیں تھی، اور افطاری کے بعد 1 گھنٹے کے اندر دنیا نے اور آسمان نے دیکھا کہ جس طرح لاہور کا مینار پاکستان بھرا ہے، وہ عوام کا عمران خان پہ اعتماد کا مظہر ہے. شکریہ.